أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ارکان اسلام میں ایک رکن اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت ہے، جسے عرف میں حج کہتے ہیں۔ باقی عبادات نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جس طرح ان کے مواقیت ہیں، اوقات ہیں، بالکل اسی طرح حج کا بھی وقت۔ اور یہ حج جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ گھر بنایا ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حج بھی اور عمرہ بھی، دونوں کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کی رضا کے لیے حج اور اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرو۔ حج عمرہ میں ایک دفعہ فرض ہے، عمرہ بھی جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد نے فرمایا ہے ایک دفعہ فرض ہے، لیکن راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ عمرہ نوافل میں شامل ہے، نفلی ہے۔ فرضی حج وہ صاحب استطاعت پر عمر میں ایک بار ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ تم حج کو اور عمرے کو بار بار کرو۔ خود نبی علیہ السلام نے بھی حج تو ایک ہی کیا ہے لیکن عمرے زیادہ کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حج کے عمرہ اور ایک دوسرا عمرہ اس کے بعد، جب ایک اور دوسرا عمرہ اس کے بعد کیا جائے، فرمایا یہ پہلے عمرے کے مابین اور اس عمرے کے مابین جتنا کوئی انسان غلطی، کوتاہی، خطائیں کرتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ توفیق دے تو حج مبرور کی توفیق دے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ یہ حج اور عمرے کے مابین موافقت رکھو، حج کرو پھر عمرہ کرو، پھر اللہ توفیق عطا فرمائے تو حج کرو، پھر اللہ توفیق عطا فرمائے تو عمرہ کرو، یعنی حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، عمرے کے بعد پھر عمرہ۔ اللہ توفیق دے تو فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ۔ یہ نہ کہو کہ ہم نے ایک دفعہ گھر دیکھ لیا حج ہو گیا، نہیں، مقرر حج اور عمرہ
یکے بعد دیگرے کرتے رہنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فَإِنَّ الْمُطَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، فرمایا کہ حج اور عمرے کے مابین یہ مطابت، اس کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا تنفی الفقر، اس سے فقر دور ہوتا ہے، فقیری ختم ہوتی ہے۔ ہمیں تو اس کے الٹا مسئلہ محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ عمرے پہ کم سے کم 3-3.5 لاکھ روپیہ خرچ آ جاتا ہے، اور حج پر 11-12 لاکھ روپیہ خرچ آ جاتا ہے۔ تو یہ خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ ہمیں تو جمع شدہ پونجی میں یہ کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے فقر دور ہوتا ہے۔ یہ کیا معلوم ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ ذوالجلال رزق کے دروازے کھول دے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اور اسی کی برکت سے بہت سے مصائب اور بہت سے آلام اور بہت سے مصیبتیں وہ اللہ ذوالجلال دور کر دیں۔ اور اگر یہ نہ کیا جائے تو ان مصیبتوں پر ہمارے لاکھوں خرچ ہو جائیں، اور ہوتا بھی ایسے ہے، لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان مصیبتوں سے بھی، تو ان کی بجائے یہاں خرچ کیے جائیں پیسے، تو یہ نفع کا نفع، دنیا کا بھی نفع اور آخرت کا بھی نفع، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر۔ اور اگر یہ پیسے کسی بیماری پر خرچ ہوتے ہیں تو نقصان ہی نقصان، یہاں خرچہ نفع ہی نفع ہے، وہاں نقصان ہی نقصان۔ فرمایا وَالذُّنُوبُ كَمَا يَنْفِي الْقَيْقِيرُ وَالْخُبْثُ الْحَدِيدُ، اور گناہوں کو یہ اس طرح دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اجلا کر دیتا ہے، جس طرح بھٹی میں لوہا ڈالیں اور اس کی میل کچیل ساری ختم ہو جاتی ہے، خالص لوہا باقی رہتا ہے، اسی طرح اس کے گناہ اور اس کی غلطیاں وہ بالکل نامہ اعمال سے دھل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 120 رحمتیں روزانہ بطور خاص اپنے اس گھر پر نازل فرماتے ہیں، اور ان میں سے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ 60 للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتیں، و40 للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے، ان کے لیے 40، و20 للناظرین، اور دیکھنے والوں کو 20 رحمتیں۔ یعنی کوئی مرحلہ بھی خیر سے، بھلائی سے اور رحمت سے خالی نہیں ہے۔ طواف کریں تو تب بھی، نماز پڑھیں تو تب بھی، اور اگر دیکھتے ہی رہیں تب بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان آیات میں جو بات فرمائی ہے، وَطَاہِرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، پہلے طواف۔ بیت اللہ میں جب انسان داخل ہوتا ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر مت بیٹھو، لیکن وہاں 2 رکعتیں نہیں پڑھنی، جاتے ہی طواف کرنا ہے۔ للطائفین، طواف شروع کر دینا ہے، 2 رکعتیں نہیں پڑھنی۔ ہاں نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے تو پھر جماعت میں شامل ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور کھڑے ہیں جو، ان کے لیے، اور جو رکوع اور سجدہ یعنی نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت سے لے کے جس طرح اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں کو اعلان کر دو، ابراہیم آواز دو، لوگوں کو بلاؤ، جہاں بھی جاؤ وہاں، تب بھی یہاں کھڑے ہو کے اعلان کر دو،
بعض آثار میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، امام مجاہد سے اور دوسرے تابعین سے، اور اس کی تفسیر میں حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا ہے کہ لوگوں کے ہاں یہ بات متواتر ہے، معروف ہے کہ یہ آذان، یہ اعلان اللہ ذوالجلال نے کرنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، اردا گرد تو سارے پہاڑ ہیں، کہاں پہنچے گی؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم جو تیری ذمہ داری ہے وہ تو پوری کر، اور اس آواز کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے، میں پہنچاؤں گا۔ اور وہ پہنچائی اللہ ذوالجلال والاکرام۔ اور اس وقت سے لے کے اللہ نے فرمایا کہ یاتون رجالن، لوگ پیدل آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، اور دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے، مضافات کے نہیں، دور دراز، من فج عمیق، دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے۔ اور آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سے حجاج اور معتمرین بیت اللہ میں پہنچنا رہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بات جو اللہ ذوالجلال نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے فرمائی تھی، وہ آج ہر وہاں حاضر ہونے والا اپنی آنکھوں سے اس کی سچائی دیکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہاں پہنچنے والے اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے نہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جس طرح یہاں بھیڑ چال ہے ایک، وہاں بھی یہی بھیڑ چال ہے۔ وہاں احکام کی نافرمانی، اپنی منمانی اور ارکان کی ادائیگی میں تساہل اور غفلت جیسے یہاں ہے، وہاں لاکھوں خرچ کرنے کے باوجود بھی اسی طرح ہے، اسی طرح کوئی فرق نہیں۔ اور بعض باتیں تو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، حج ایک ہے، عرفات کا دن ایک دن سجدہ ہے، باقی 364 دن خالی۔ مزدلفہ کی ایک رات وہاں بسے گی، باقی خالی۔ منا کی 3 راتیں ہیں، باقی خالی۔ سارا سال کچھ نہیں، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک یا 3 دن یا 4 دن، یہ ہے حج، یہ مقرر ہے حج۔ لیکن اب اگر کوئی میرا میں جائے، اب اگر کوئی عرفات میں جائے، اب اگر کوئی مزدلفہ میں جائے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ یہ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں حج ہوتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جانے کی گنجائش ہے، جا سکتا ہے، لیکن وہاں جانے کی کوئی نیکی نہیں۔ آپ دیکھیں وہاں لوگ غار حرا میں بھی جاتے ہیں، غار ثور میں بھی جاتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نبوت کے بعد ایک بار بھی غار حرا میں نہیں گئے، اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوئی صحابی وہاں گیا ہے۔ ہم کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں جا کے نفل پڑھتے ہیں۔ وہاں حال یہ ہے کہ وہاں گتم گتا ہوتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہاں عبادت کرتے تھے۔ اللہ والو، نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے عمل کرتے تھے، نبوت کے بعد کا عمل آپ کا کیا ہے؟ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں، اس کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ بھائی شوق وہ ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ہو یا اس میں کوئی آپ کے حکم کی اطاعت کا کوئی پہلو نہ ہو، ایسا شوق نہیں ہے، دیوانگی ہے، پاگل پن، صاف بات۔ بلکہ انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ عرفات میں وہ پہاڑ جس کے جوار میں وہاں حاضری دینے والے ساتھیوں نے دیکھا، پہاڑ جبل نور، اس کے بالکل مشرق میں بڑے بڑے پتھر ہیں، بڑے بڑے۔ حدیث میں اور تاریخ میں یہ بات ہے کہ ان پتھروں کے درمیان کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی، زور اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھ کے
پھر شام تک دعائیں کرتے رہے. یہ کیفیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پہاڑ کے اوپر نبی علیہ السلام نہیں چڑھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں. اور انتہائی ظلم کی بات یہ کہ وہ جو پہاڑ کے اوپر ایک پتھر لگا ہوا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نفل پڑھنے کی بجائے پتھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. گمراہیوں کی بھی کوئی انتہا ہے؟ مسلمان ہو کے اللہ کے گھر میں جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی پتھر کی طرف نماز پڑھتے ہیں رخ کر کے بیت اللہ کی طرف. بیت اللہ بھول جاتا ہے. بتلائیے کیا ہے حج، یہ کیا ہے عمرہ؟ حج اور عمرے کا بیڑا غرق کر کے آتے ہیں جو یہ اقدام کرتے ہیں. وہ بات آدمی بھی دیکھے، وہ جو معروف ہے مسجد قبلتین مدینہ طیبہ میں، وہ جناب بیت اللہ سے ہٹ کے مشرق کے اپنے شام کی طرف جو شمال میں پڑتا ہے وہاں نشانی لگی ہوئی ہے علامت کے طور پر، وہاں اس طرح منہ کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے ہمیں. اور جس سے اللہ نے روک دیا، اللہ کے رسول رک گئے، صحابہ کرام رک گئے، پھر ہم اس کی احداث کرتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اور اپنے حج اور اپنے عمرے کا بیڑا غرق کرتے ہیں. حال ہمارا یہ ہے. اور یہ جو اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو اعلان کر. اعلان کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو یہ فرما دیا. اب اس اعلان کی قبولیت یعنی اس کی اجابت میں جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ جو ہی انسان حج کا یا عمرے کا اظہار کرتا ہے، اللہم لبیک بالحج، اللہم لبیک بالعمرہ، یا اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک الحج. یہ حاضری لبیک کے کیا معنی ہوتا ہے؟ میں حاضر. لبیک کے معنی کیا ہے؟ حاضر. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حاضری، یہ لبیک ابراہیم علیہ السلام کے گویا اس اعلان کی کیا ہے؟ حاضری ہے. کہ حضرت نے اعلان کیا تھا لوگوں آؤ، ہم کہتے ہیں آ گئے. آؤ، ہم کہتے ہیں آ گئے. اور پھر ایسا آؤ کہ دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھتے چلے جاؤ. یہ پڑھو، ایک ہی بار نہیں پڑھنا. ایک بار تو فرض ہے، لیکن یہ نہیں کہ جناب اس کے بعد پڑھنا ہی نہیں. حال یہ ہے، پہلے بھی یہ تجربہ ہوتا رہا، اس سال بھی تجربہ ہوا. عین محاذ پر، میقات پر جس وقت جہاز پہنچتا ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں. اس وقت بھی لبیک پڑھنے والے لبیک نہیں پڑھتے. میں نے بلند آواز سے کہا عمرہ کرنے والے بھائیوں لبیک تلبیہ پڑھو. باتیں کریں گے، موبائل دیکھیں گے، لبیک نہیں کہیں گے. بتلائیے کیا لینے جاتے ہیں وہاں ہے تو حاضری لگوانے جاتے، یا اللہ کے گھر میں حاضری لگوانے جاتے، لیکن لبیک کہنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. پیسہ لے جاتا ہے لیکن جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاءنی جبرائیل فامرنی ان آمر اصحابی یرفعون اصواتهم، کہ جبرائیل آئے ہیں میرے پاس اور انہوں نے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کہو اونچی آواز سے تلبیہ کہیں، اونچی آواز سے تلبیہ کہیں. اور حدیث میں آتا ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون اصواتهم بالتلبیہ حتی تبح اصواتهم. فرماتے ہیں صحابہ کرام اتنی آواز سے تلبیہ کہتے کہ ان کی گلے بیٹھ جاتے. ہم تلبیہ کہتے ہی نہیں، گونگے بن کے بیٹھ جاتے. کیا لینے جاتے ہیں وہاں یہ معتمرین یا حج کرنے والے؟ اور یہ پہلی حاضری ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ پہلی حاضری.
اور یہ اقرار ہے اللہ ذو الجلال کی یکتائی کا، اللہ کی توحید کا، اور اللہ کے دربار میں حاضری کا۔ سکول میں حاضری ہوتی ہے، سکول میں حاضری ہوتی ہے، استاد کا نام لیتے ہیں، طالب علم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لبیک لبیک۔ استاد نام لیتا ہے، جواب میں لبیک کہتا ہے کہ جی میں موجود ہوں، حاضر ہوں۔ لیکن کیا کریں اس امت کا، کس کس اقدام پر رونا روئے۔ انہوں نے لبیک اللہم لبیک کی بجائے لبیک یا حسین نکال لیا۔ بتلائے آپ حضرت حسین بلا رہے ہیں؟ کسی کو حضرت حسین نے بلایا ہے؟ اور جب وہ جا رہے تھے انہوں نے تو اس وقت کہا فرمایا تھا جو جانا چاہتا ہے واپس چلے جائے، انہوں نے تو ساتھ کسی کو بلایا ہی نہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا جو میرے ساتھ نہیں جا سکتا وہ نہ جائے، واپس چلا جائے، میں تو چلوں جاؤں گا۔ مجھے تو میرے بھتیجوں نے مجبور کر دیا آگے بڑھنے کے لیے، جو جانا چاہتا ہے واپس پلٹ جائے۔ انہوں نے تو کسی کو ساتھ کے لیے چلنے کے لیے کہا ہی نہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں آج لبیک یا حسین۔ اور اس کے مد مقابل لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک یا رسول اللہ، انا للہ و کیا یہ لبیک اللہم لبیک کا مقابلہ نہیں ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ جملے نہیں کہے جا رہے، بلکہ حیران کن بات یہ، شاید آپ کی بھی نگاہ پڑی ہو گئی۔ میں ایک دن جا رہا تھا مولانا طارق صاحب کے ساتھ، وہی لے جاتے ہیں مجھے، بیکار آدمی کو گھر چھوڑ دیتے ہیں، تو رکشے کے پیچھے لکھا ہوا جو مقدر میں نہیں حسین سے مانگ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتلائیے کفر اور کیا ہوتا ہے؟ اور مقدر کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ ذو الجلال نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی، اس کے فیصلے فرما دیے، اور فرما دیا کہ جب فضل قلم لکھ کے قلم ختم ہو گیا اور سیاہی قلم کی خشک ہو گئی، لا یبدل القول لدی، میرے ہاں اب قول کوئی بدلا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں جو مقدر میں نہیں، جو تقدیر میں نہیں، وہ کس سے مانگ؟ حسین سے مانگ۔ تقدیر غالب یا حسین غالب؟ اللہ غالب یا حسین غالب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ما لہؤلاء القوم لا یفقہون حدیثا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ وہ کوئی حدیث، کوئی بات سمجھنے کی قوت، اس توفیق بھی انہیں حاصل ہوتی۔ کتنا ظلم ہے کہ اللہ سے مانگنے کی بجائے اللہ سے نا امید ہو جانے کے بعد امیدیں کس سے وابستہ ہے؟ حضرت حسین سے، بعض کی حضرت علی سے۔ اللہ سے امیدیں ختم، لیکن مومن کی کس پر امید ہوتی ہے؟ اللہ پر۔ اللہ پر امیدیں وابستہ ہیں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی بگڑی سنوارنے والا ہے، اللہ ہی ساری نعمتوں کا والی ہے، کوئی کسی کو کوئی نعمت نہیں دے سکتا۔ یہ جو لبیک ہے اس میں کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، دو بار لبیک، تیسری بار پھر لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ہمارے کلمے کا یہ جز نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ نبی علیہ السلام سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہو، میرا مرنا، میرا جینا، میرا نماز، میری نماز، میرا روزہ، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ انسان اکیلا نہیں ہے، انسان کے جوڑے ہیں، یہ اکیلا زندگی گزار سکتا نہیں، بدنی اتباع ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ جوڑا نہیں ہے تو اللہ کا نہیں ہے۔ ظالموں نے بنایا جوڑا، بیٹا بھی بنا دیا، بیوی بھی بنا دی،
معاذ اللہ ثم استغفر اللہ اور راہ کفر اختیار کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا شریک اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہے افضل ما قلت انا والنبیون، انا والنبیون، سب سے بہتر کلمہ جو میں نے اور نبیوں نے کہا ہے جو مجھ سے پہلے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لا وحدہ لا شریک لہ۔ میرے ہاں اور پہلے انبیاء کے ہاں سب سے اچھا کلمہ یہ ہے، لیکن آج ہم تو یہ بھول ہی گئے، یہ چیز بھول ہی گئے۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اب شرک بھی کرے، حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، ایسے عمرے اور حج کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے حج اور عمرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں حاضری کے بعد پھر اس قسم کی حرکت ہے، اور پھر ساتھ کیا ہے؟ اقرار ہے ان الحمد والنعمت لک والملک۔ مولا کریم، اے مولا، ساری حمد تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، حمد کے لائق تو، کیوں کہ تمام اوصاف حسنہ کا سے متصف تو آپ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کسی کو اگر کوئی صفت ملی ہے، کوئی عزت ملی ہے، کوئی مقام ملا ہے تو اللہ کے دینے سے ملا ہے، تیرے دینے سے ملا ہے۔ اس کی ذاتی کوئی صفت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی صفت ذاتی نہیں ہے، ذاتی وہ ہوتی ہے جو اس سے چھنے نہ، وہ اس کے ساتھ لازم رہے۔ بتلائیے ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، صحت ہے نعمت ہے، یہ باقی رہتی ہے یا چھن جاتی ہے؟ اولاد ہے چھن جاتی ہے، مال ہے چھن جاتا ہے، جوانی ہے چھن جاتی ہے، باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں چھن جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، لازمی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہے ان الحمد لک، حمد تیرے لیے، تعریف تیرے لیے، کیونکہ تمام صفات حسنہ کا مالک تو ہے، اور جس کو جو صفت کوئی دی ہے وہ آپ نے دی ہے، اس کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کیا؟ ایک ایک جملہ پورا پورے خطبے کا متقاضی ہے، لیکن اختصار کرتا ہوں۔ وَالنِّعْمَةُ لَكَ، ہر قسم کی نعمت تیری ہے، تو نے دی ہے نعمت۔ یہاں آنے کی توفیق بھی تو نے دی ہے، یہاں آنے کی توفیق بھی، یہ نعمت بھی مولا تو نے دی ہے۔ ایسا نہ ہوتا کیسے ہوتا، یہ پیو نہ ہوتے کیسے چل کے آتا، صحت نہ ہوتی تو کیسے حاضر ہوتا۔ یہ سب کچھ یہاں آنا تیری بہت بڑی نعمت ہے، تیرا انعام ہے۔ اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے، زندگی میں نعمت ہے، اقتدار نعمت ہے۔ جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ کس کے دیے ملتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ حدیث میں بھی آتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے، اور تمہیں جو بھی نعمت ہے ملتی ہے وہ میں دیتا ہوں۔ اب اگر ہم کہیں ہمارا ولی النعمہ کوئی اور ہے، فلاں سے نعمت ملتی ہے، فلاں سے رزق ملتا ہے، فلاں سے اولاد ملتی ہے، تو بتلائیے اللہ کے ولی النعمہ ہونے کا انکار ہے یا نہیں؟ سوچئے ذرا اللہ کے لیے۔ ایک طرف تو حاضری کے وقت یہ کہتے ہیں کہ نعمت تیرے لیے، اور دوسری طرف میرا ولی النعمہ وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے، مشکلیں حل کرنے والا وہ ہے، مصیبتیں دور کرنے والا وہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شتان بینہما، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی موافقت نہیں، کلی مخالفت۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک۔ اللہ، تو نے مجھ کو جو نعمت دی، بلکہ کسی کو جو بھی نعمت دی،
وہ تو نے دی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا جو صرف دل سے صبح یہ جملے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، کلمات شکر اس سے ادا ہو جاتے ہیں۔ جو شام کو پڑھ لیتا ہے تو کلمات شکر اس سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اس لیے تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اہل ایمان کی کیا دعائیں ہیں؟ قرآن پڑھو اور اللہ کے لیے قرآن سے ربط جوڑو۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ جب سنی آواز چیونٹیوں کی، چیونٹی کی آواز، اس کے پاؤں کی آہٹ، سلیمان علیہ السلام کو سننے کی اللہ نے توفیق دی تو پکار اٹھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ یہ جو نعمت دی ہے میری توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں۔ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ شکر بھی کس کا ہے؟ اللہ کا، کسی اور کا نہیں ہے۔ والملک، بادشاہت تیری، حکمرانی تیری، ملک تیرا، اختیارات سارے تیرے، باقی سب بے بس۔ باقی سارے کیا؟ بے بس۔ اگر کسی اور کو مالک سمجھے تو پھر حج نہ کرے، عمرہ نہ کرے۔ لوگوں کے یہاں بھی حج ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہاں بھی حج ہوتے ہیں۔ وہ ایک کہتا ہے مجھے پیسے والے تو مکے جاتے ہیں، غریب یہاں آ کے حج کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اگر پیسے والے وہاں جا کے پھر یہ کہے داتا صاحب میری سنوار دو، میری قبول کر لو، تو یہ جو رب العالمین کے گھر آیا ہوا ہے وہاں آ کے اس کو پکارتا ہے بادشاہ کس کو اس نے سمجھا؟ یہ نہ ہی آتا تو بہتر تھا۔ مالک کے گھر میں آ کے کسی اور کی تعریف بتلائیے، مالک کے ساتھ غداری ہے یا نہیں؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، گھر جا کے تعریف اور ثنا کسی اور کی کرتے ہیں، تعریف اس کی نہیں کرتے، شکریہ اس کا نہیں کرتے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بڑے احسان فراموش ہو، کھانا میں کھلاؤ، عزت سے میں بٹھاؤ، عزت سے تکریم میں تمہیں کہا تمہاری کرو، اور ڈنگے کسی اور کے بجاؤ، بدلاؤ، وہ ہمیں کیا کہے گا؟ اب پہنچے اللہ کے گھر میں لیکن مالک کسی اور کو سمجھے۔ اسی لیے تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر۔ کہیں فرمایا للہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کہیں فرمایا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت، کسی کی ملکیت۔ قل اللہم، کہیں فرمایا قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ اس کی بادشاہت میں، اس کے حکمران ہونے میں کوئی شریک نہیں، اس نے حصے نہیں کیے، یہ حصہ فلاں کے اختیار میں، یہ اس فلاں کے اختیار میں، یہ فلاں کے اختیار میں نہیں۔ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ علی کل شیء قدیر صرف اللہ ہے، کسی نے اس نے اختیار نہیں دی، کسی کو اس نے اختیار لم یکن لہ شریک فی الملک۔ اور کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا زمین و آسمان اور ہر چیز جو ان کے درمیان ہے وہ اللہ کی تسبیح کہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ بھی وہی ہے، تعریف کے لائق بھی وہی ہے، اور ہر چیز پہ قدرت بھی اسی کی ہے۔ اور یہ وہ صفت ہے کہ انسان ان صفات سے متصف نہیں ہے۔ تلبیہ حج کرنے کے لیے چلے جائیں لیکن تلبیہ پڑھیں، عمرہ کریں، تلبیہ کے کلمات پر بھی غور کریں کہ تلبیہ میں ہم اقرار کیا کرتے ہیں۔
کہیں یہ اقرار منافقت پر مبنی تو نہیں؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور جس طرح کہتے ہیں زبان پہ رام رام، بغل میں چھری، زبان پہ وحدہ لا شریک لہ اور دل میں بت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس منافقت سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں مخلص، اپنا مخلص بنائے، اور اللہ کے ہاں یہی پسند ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ایک ہی حکم ہے کہ خالص میرے رہو، میرے خالص بنو، میرے ساتھ جڑو، کسی کے ساتھ جڑنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب سے ہم اللہ سے کٹے ہیں پوری دنیا سے ذلیل ہو رہے ہیں، اور جب ہم اللہ سے جڑے ہوئے تھے نہ فارس تھا، نہ روم تھا، نہ کوئی اور تھا، سب ذلیل تھے، اللہ نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے کو عزت دے رکھی تھی۔ آج ہم ذلیل اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جڑنا چھوڑ دیا، اللہ سے وابستگی اور تعلق چھوڑ دی، اللہ کے لیے خالص نہیں رہے۔ اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔